آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، نماز ترقی و کامرانی کا باعث ہے۔ لیکن آج ہم نے نماز کو بالکل فراموش کر دیا ہے، اس فریضہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عملی ثبوت نہیں دیتے، نماز کو چھوڑ کر عتاب و وعید کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے غیروں کی طرف پر سر جھکاتے ہیں۔ کیا اس حالت میں مسلمان کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں؟ عظمت و شوکت کا پرچم لہرا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کر رہے۔ پھر کیا بات ہے کہ سر بلندی حاصل نہیں، شوکت عظمت حاصل نہیں، عزت و حشمت حاصل نہیں۔ سلیقہ پروین مصاحب نمبر 4 کے طور پہ سلیقہ پروین آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ سلیقہ پروین اور شہزادی پروین عمرانہ پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، برادران اسلام، مسلمان اور نماز کے درمیان کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، پھر اسلام میں نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان سب باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نماز اور مسلمان کے درمیان کتنا زیادہ ربط ہے تو پھر نماز کی اہمیت کا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ برادران ملت، نماز مسلمان کی پہچان ہے، نماز مسلمان کی شان ہے، نماز مسلمان کے ایمان کی علامت ہے، نماز مسلمان کا دینی و ملی شعار ہے، نماز مسلمان کی شان و شوکت ہے، نماز مسلمان کی معراج ہے، نماز عبادت کی روح ہے، نماز اسلام کی پہچان و علامت ہے، نماز خالق و مخلوق کے درمیان ربط و تعلق پیدا کرتی ہے، نماز دلوں کو جوڑتی ہے، نماز اتحاد اتفاق کا ذریعہ ہے، نماز دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، نماز ترقی و کامرانی کا باعث ہے۔ لیکن آج ہم نے نماز کو بالکل فراموش کر دیا ہے، اس فریضہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عملی ثبوت نہیں دیتے، نماز کو چھوڑ کر عتاب و وعید کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے غیروں کی طرف پر سر جھکاتے ہیں۔ کیا اس حالت میں مسلمان کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں؟ عظمت و شوکت کا پرچم لہرا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کر رہے۔ پھر کیا بات ہے کہ سر بلندی حاصل نہیں، شوکت عظمت حاصل نہیں، عزت و حشمت حاصل نہیں، بلکہ ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، گھر جلائے جاتے ہیں، بچے قتل کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں، نماز جیسی عبادت کو چھوڑ چکے ہیں، ہماری پیشانیاں اللہ کے دربار میں نہیں جھکتی، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہے، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ہم نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمارے سروں کو دشمنوں کے سامنے جھکا دیا، روس و امریکہ کے سامنے جھکا دیا، غیر مسلموں کے سامنے جھکا دیا۔ آج ہم ہندوستان میں بننے پر متجاوز ہے، پوری دنیا میں 1,50,00,000 ہے مگر ہر جگہ ہمارا سر دوسروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ ہم ظلم و ستم کے شکار ہیں، مصائب و مشکلات کے شکار ہیں، خوف و دہشت کا شکار ہے، کہیں سکون نہیں، کہیں آرام نہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی شاندار زندگی ہے، مثالی زندگی ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سر ان کے سامنے جھکا دیا تھا۔ کیسر و کسرا ان کے سامنے جھک گئے تھے، اسپین افریقہ ان کے سامنے سر نگو تھے، دشت و دریا، بہار و صحرا، بھوش و درند، چرند و پرند، زمین
زمین کے سامنے جھک گئے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے. اقامت کی نہاتے ہوں یا سفر کی صعوبتیں، نرم و نازک بستر ہو یا میدان کارزار، ہر جگہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، نماز کے پابند تھے. علامہ اقبال نے کہا کہ منظر کو شکی ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح کے زمین بوسوئی قوم حجاز. برادران قوم ملت، آج مسجدیں ویران ہیں اور مسلمان بازاروں وقت برباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر سینما گھروں کو آباد کرتے ہیں. پھر اس اللہ کی نصرت و مدد کے طلبگار ہے اور نصرت الہی کا انتظار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہمارے نعرے سے دہشت زدہ ہو جائے، ہمارا نام سن کر کانپ جائے، ہم کو دیکھ کے سہم جائے. تو جان لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان سب باتوں کے لیے پہلے خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بنیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کا آپ کے قدموں پر کس طرح جھکا دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.